اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج مضمون ہے وہ اردو ہے، اور ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کہ کل بھی ہم نے شاہ ہمدان کے بارے میں پڑھا ہے کہ شاہ ہمدان جو تھے وہ بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، وہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے محبوب تھے۔ تو شاہ ہمدان جو تھے ان کا اصلی نام سید علی تھا، تو ان کے بہت سارے القاب تھے، جیسے شاہ ہمدان، امیر کبیر، علی ثانی کے نام سے لوگ ان کو پکارتے تھے۔ تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 12 رجب یعنی 714 عیسوی بمطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے، یعنی وہ ہمدان کے رہنے والے تھے۔ تو پھر یہ ان کے والد جو تھے اس کا نام سید شہاب الدین تھا، تو انہوں نے 12 سال کی یعنی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی ہی عمر میں دینی علوم، طریقت و حقیقت حاصل کیے تھے، یعنی ان چیزوں سے وہ 12 سال کی عمر میں ہی بہرور ہوئے تھے۔ تو ان کو عربی اور فارسی زبان میں بھی بہت گہرا مطالعہ تھا، یعنی وہ فارسی زبان اور عربی زبان اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر دین کی خدمت کی، اور وہ وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے کافی محنت کی، یعنی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی، کافی کوشش کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کشمیر کے اندر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، تو یہ وجہ ہے کہ شاہ ہمدان نے یہاں اسلام پہنچایا اور یہاں لوگوں تک اسلام پہنچایا اور اسلام پھیلانے میں بہت کوشش کی اور محنت کی۔ تو شاہ ہمدان نے بہت سارے ملکوں کا سیر کیا، بہت سارے ملکوں میں وہ گئے۔ تو اسی طرح شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر میں آئے تو پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ تو جب پہلی بار شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لائے تو اس وقت یہاں کے بادشاہ جو تھے وہ تھے سلطان شہاب الدین، تو اسی کے دور حکومت میں وہ کشمیر میں تشریف لائے۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ پھر اس وقت انہوں نے کشمیر کے اندر صرف 4 مہینے قیام کیا، صرف وہ یہاں کیا 4 مہینے رہے۔ اس کے بعد وہ پنجاب جو ہے اسٹیٹ، اس کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے فیروز پور، تو یہاں سے 4 مہینے کے بعد وہ چلے گئے پنجاب فیروز پور، یعنی یہاں کشمیر کے اندر 4 مہینے قیام کرنے کے بعد وہ فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے۔ پھر جب وہ دوسری مرتبہ کشمیر آئے تو کشمیر میں وہ 2.5 سال تک رہے، کشمیر میں وہ 2.5 سال تک رہے۔ تو 2.5 سال تک رہنے کے بعد وہ 783 ہجری میں لداخ چلے گئے۔ اس کے بعد 2.5 سال کشمیر میں گزارنے کے بعد وہ پھر لداخ چلے گئے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 785 عیسوی میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے۔ پھر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تیسری بار کشمیر آئے تو اس وقت یعنی 785 ہجری تھی، تو 785 ہجری میں وہ تیسری بار کشمیر وارد ہوئے، یعنی کشمیر آ گئے۔ صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہ کر سکے، لیکن ان کی صحت ٹھیک نہ رہی، صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ یہاں زیادہ دیر تک قیام نہ کر سکے۔ تو 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پر دفن کیے۔ پھر جب یہاں سے چلے گئے واپس، کیونکہ صحت خراب تھی تو صحت نے ساتھ نہ دیا، اس کی وجہ سے وہ یہاں قیام نہ کر سکے۔ تو 786 میں پھر ان کا انتقال ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ختلان، تو ختلان کے اندر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پھر ان کو دفن کیا
گیا تو وہ مدفون ہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 72 سال تھی، یعنی 72۔ انتقال کے وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کے دہان مبارک پر، یعنی ان کے منہ پر، ان کی زبان پر صرف کیا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے تھے، تو اسی کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے کافی احسانات ہے۔ کشمیر پر یا کشمیر کے لوگوں پر، کشمیر کے لوگوں پر یہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی کافی احسانات کشمیر یا کشمیر کے لوگوں پر ہے۔ کشمیر یا کشمیریوں پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ سب سے بڑا احسان جو ہے شاہ ہمدان کا کشمیر کے لوگوں پر وہ ہے یہ کہ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا، یعنی کشمیری لوگوں کو اسلام سکھایا۔ یہاں اس نے بہت محنت کی اسلام پھیلانے کے لیے۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے 700 سادات تشریف لائے تھے۔ جب وہ کشمیر آئے تو وہ اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ بہت سارے سادات تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں آج جو زیارت ہیں ہر گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں یہ ریش باب صاحب ہے، سعد باب صاحب، یا اسی طرح مقصود صاحب، بہت ساری زیارتیں جو کشمیر میں ہیں، یہ اصل میں وہی سادات جو تھے جو امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کے ساتھ کشمیر وارد ہوئے تھے۔ انہی کی قبریں آج یہاں ہیں جو زیارتیں بنی ہوئی ہے، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ تو یہ سادات جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے کشمیر کے دور دراز علاقوں میں ایک تو اسلام پہنچایا، اسلام پھیلایا۔ اتنا ہی نہیں کہ صرف لوگوں تک اسلام ہی پہنچایا، اسلام ہی پھیلایا، بلکہ لوگوں کو مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ مختلف علوم جو ہیں، مختلف فنون جو ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو جانکاری دی، لوگوں کو سکھایا۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ کشمیر کی تہذیب جو تھے، یہ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھی جو تھے جب وہ کشمیر میں وارد ہوئے تو کشمیریوں کی تہذیب و تمدن جو تھا، ان کی ثقافت جو تھی، صنعت و حرفت جو تھی یا دستکاری جو تھی، یا ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی چال، یعنی کشمیریوں کی چال چلن، وہ بہت متاثر ہوئی۔ یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر اس نے کشمیریوں کے اوپر اپنا اثر ڈال دیا۔ یہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی ملک میں جائیں یا کچھ لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کا اثر بھی ان پہ پڑتا ہے۔ اسی طرح جب یہ سادات کشمیر میں آئے تو کشمیری لوگوں نے ان کا اثر، یعنی کشمیر کے لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے۔ یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ عربی اور فارسی زبان کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ان زبانوں میں یعنی عربی اور فارسی زبانوں میں کہ ان کی تصانیف جو ہیں، ان کی تعداد جو ہیں، یعنی انہوں نے جو کتابیں عربی اور فارسی میں لکھی ہے تقریباً ان کی کتابیں 170 ہے۔ تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہے ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ اب اس وقت جو ان کی رسالے یہاں دستیاب ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو یہاں دستیاب ہے، موجود ہے، ان کی تعداد ہے تقریباً 80۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک تو وہ نثر نگاری کرتے تھے، یعنی یہ جو ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے، یعنی وہ شعر و شاعری بھی جانتے تھے، وہ شاعری بھی کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں اوراد فتحیہ، ذخیر الملوک، مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ،
رسالہ دہ قاعدہ، چہل اسرار، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روضۃ الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہ آج بھی کشمیر کے اندر مشہور ہے۔ خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں آج ہر گھر میں، ہر علاقے میں، ہر ضلع میں اوراد فتحیہ جو ہے اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ جب یہاں اتنا اب یقین ہے یہاں کہ جب بھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کسی کو زیادہ تکلیف ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اوراد پڑھو، ہاں اوراد پڑھنے سے اس کو شفا ہو جائے گا۔ تو اوراد جو یہاں ہم اوراد پڑھ رہے ہیں، یہ اوراد شریف جو ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ اوراد جو لکھی ہے یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں لکھی ہے۔ تو اسی کا ورد یہاں آج لوگ کرتے ہیں، اور کسی بیمار کے لیے، کسی تکلیف دہ کے لیے، کسی مصیبت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اوراد شریف ہمیں بھی اوراد پڑھنی چاہیے، کہ ہر گھر میں اوراد ہونی چاہیے اور اوراد کا ورد کرنا چاہیے، اس میں اللہ کی وحدانیت موجود ہے۔ تو یہ بہت ساری کتابیں جو ہیں یہ ان کی یہاں موجود ابھی بھی ہیں، تقریباً 80 کتاب یہاں ان کی آج بھی موجود ہے، تو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اصل میں یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا کہ کشمیر جو ہے یا کشمیر کے اندر جو لوگ رہے ہیں ان پر اس کے بہت سارے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان ہے یہ کہ کشمیری لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ جب شاہ ہمدان یہاں آئے اس نے یہاں بہت محنت کی، بہت کوشش کی، تو پھر اسلام پھیلایا کشمیر کے اندر، پھر یہاں لوگ مسلمان بنے، اور آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بہت بڑی ایک تعداد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام پہ قائم و دائم رکھیں۔ تو پھر اس کے یہ ٹاپک جو ہیں یہ اب ختم ہو گیا۔ شاہ ہمدان کے حالات زندگی ہم نے پڑھے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، پھر کشمیر کیسے پہنچ گئے، پھر کشمیر میں کیا کام انہوں نے کیا۔ یہ کشمیر میں اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ 700 سادات بھی تھے، انہوں نے بھی یہاں کشمیر میں لوگوں کو اسلام سکھایا، باقی علوم فنون جو تھے وہ بھی لوگوں کو سنائے ہیں۔ تو یہ پڑھا، تو اس کے بعد جو اس کے سوالات ہیں تو وہ انشاءاللہ میں لکھوں گا، پھر آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا۔